اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، میرا دل کے اندر خیال تھا آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، جماعت کی ایک رکعت نکل جائے گی۔ میں گھر سے نکلا، اب ارادہ کر کے گیا، ابھی وضو بھی وہاں جا کے کروں گا، ہو سکتا ہے شاید میں جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں، ورنہ میں تھوڑے سے جلدی کے اندر قدم اٹھانے لگا، دل کے اندر خیال تھا اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری رکعت نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں پہنچا وضو خانے، اس وقت اب تو یہ ٹوٹیاں ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں، کنویں کا اس وقت پانی نکالا جاتا تھا، وضو کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پہنچا مسجد نبوی کے قریب، میں عجب معاملہ دیکھتا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرما دینے میں چل دیا میں پہنچیا مسجد نبوی دے اندر، مسجد نبوی دے قریب پہنچیا، دو نوجوان دیکھنے میں سفید داڑھی والے، سونے سونے چہرے والے، سفید پگڑیاں والے، دستاراں والے، ایک نے تولیا اٹھایا ہویا، کپڑا اٹھایا ہویا، دوسرا فرمایا ایک ڈول اٹھا کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اشارہ کر دے سونے ابو بکر آ جانا میں تیرا وضو کراواں گا۔ دوسرا کپڑا اٹھا کے کھڑے، ابو بکر جلدی کر لے، مدینے والے مصطفیٰ نماز پہ پڑھان دینے آ جا۔ ایک بندہ وضو کروان دے، دوسرا بندہ تولیے دے نال کپڑے دے نال میں اپنی زبان دے اندر کہندا جاواں۔ حضرت ابو بکر صدیق دا وضو پیا فرما دے، دوسرا بازو پیا صاف کر دے تے چہرہ پیا صاف کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرما دینے میں پہنچیا مسجد نبوی دے اندر، پہلی رکعت مدینے والے مصطفیٰ رکوع دے اندر کھڑے نے اور تسبیح بلند پہ کر دینے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ فرمایا میں نماز پڑھیے، ایک رکعت ہوئیے، دوسری ہوئیے، تیسری ہوئیے، حتیٰ کہ 4 رکعت ہوئیاں نے، مدینے والے مصطفیٰ نے سلام پھیریا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ نے سلام پھیریا، صحابہ کرام حاضر ہوئے نے، سونے من موڑیا بڑا عرصہ ہو گئے توڑے پیچھے نماز پڑھدیاں کدے اتنا رکوع لمبا نہیں کریا جتنا آج رکوع لمبا کر چھوڑے آئے۔ رکوع دے اندر گئے، اٹھن دا نام نہیں لیتا، تسی بڑی دیر رکوع دے اندر تسبیح بلند کر دے رہے ہو۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ گلوہ کی میں گئے، بڑا طویل رکوع میں کریا پر اے دے اندر معاملہ کچھ اور سی۔ سونے دسو نا کہ معاملہ در پیش آیا، کہ وجہ پیش آئی ہے جدی وجہ تو تسی رکوع نو لمبا کر چھوڑیا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے رخ کریا، حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا، غلام آ جانا، ذرا قریب آنا، میرے کول آ کے بیٹھ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال جا کے بیٹھ گئے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ جدو میں رکوع دے اندر گیا مانا، جبرائیل علیہ السلام آئے نے میری بارگاہ دے اندر، میرے گوڑیاں تو گھٹنیاں تو پکڑیا، فرمایا سونیا من مونیا ذرا ٹھہر جاؤ نا، اجے اٹھنا نہیں، رکوع تو تواڈا یارے تواڈا غلام ابو بکر صدیق جدا نا ہے، او گھر تو چل کے آندا پہ آئے، دل دے اندر خیال کردہ آندے ہو سکتا ہے میری رکعت نہ چک جاوے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جبرائیل نے میرے گوڑیاں تو پکڑیا، گھٹنیاں تو پکڑیا، سونیاں ٹھہر جا ابو بکر نوان دے۔ میں صحابہ اس واسطے میں رکوع نو لمبا کر چھوڑیا کیونکہ میں آپ نہیں کریا، خدا دا حکم آیا میں نے رکوع لمبا کر چھوڑیا۔ میں فکرہ دینا چاہنا نماز خدا دیے پڑھن والے مصطفیٰ نے، پر گل آئیے ابو بکر صدیق دی، گل آئیے مصطفیٰ دی غلامی دی۔ پتہ چلے جڑا حضور دا غلام ہوئے نا او دے
واسطے خدا اپنی نمازاں بھی لمبیاں کرا واسطے اللہ اپنی نماز لمبا کروا جان دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تئی نماز لمبا کریا. فرمایا ابو بکر فرمایا تینوں پتہ ہے جڑا ڈول دے نال تیرا وضو کرواندا رہیا او کون سی؟ سونیا مینوں نہیں پتہ او کون ہے. فرمایا جنے کپڑا اٹھا کے تولیہ اٹھا کے تیرے ہاتھ صاف کرے نے بازو صاف کرے نے چہرہ صاف کریا تینوں پتہ ہے کون ہے؟ عرض کردے نے نہیں مینوں نہیں پتہ. سونیا اللہ عالم و رسول خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے. حضور نے فرمایا ابو بکر جیڑا وضو کروان والا سی او دا نام جبرائیل ہے. او جیڑا تولیہ اٹھا کے کپڑا اٹھا کے تیرا منہ صاف کران والا ہے او دا نام حضرت میکائیل او دا نام حضرت ایک دا نام جبرائیل ہے دوسرے دا نام حضرت اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی.